حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے جس میں وہ مومنین کی علامات کو بتاتے ہیں کہ مومنین کی 5 علامات ہیں۔ مومنین یعنی ان کے چاہنے والے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے، اور ہر سال ہم اور آپ سنا کرتے ہیں کہ مولا کی روایت کہ ان کے ماننے والوں کی، ان کے چاہنے والوں کی، مومنین کی علامات ہیں 5 علامات، کہ جس میں سے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خواب پہ سجدہ بھی کرتا ہے، 51 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے اور بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتا ہے۔ وہیں پر ایک 5ویں علامت ہے، اور جس علامت پہ بہت تاکید کی گئی ہے وہ ہے کہ مومن وہ ہوگا کہ جو زیارت 40 پڑھنے والا ہوگا۔ ہم اور آپ یہاں 2 مناسبتوں سے جمع ہوئے ہیں۔ ایک مناسبت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، دوسری مناسبت ہے 40 امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے۔ 40 کا لفظ بچوں اگر ہم سمجھیں 40 کسے کہتے ہیں؟ 40 اگر عرف عام میں ہم لیتے ہیں، 40 عربک کی گنتی کاؤنٹنگ جو ہم کرتے ہیں اس کا عدد ہے۔ 40 کہتے ہیں 40 کو، 40 ٹھیک ہے، 40 یعنی 40 کا جو عدد ہے اس کو 40 کہا جاتا ہے۔ جب ہم عرف عام میں یعنی اپنی زندگیوں میں اس لفظ کو لیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب کوئی شخص بعض اوقات اگر دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا 40 ہم نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ چہلم منایا جا رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، چہلم ہے، 40واں ہے یعنی 40واں دن۔ لیکن اسی طریقے سے ہم اور آگے بڑھتے رہیں، 40 کے عدد کو زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اکثر انبیاء کی زندگی سے بھی 40 کا عدد ثابت ہوا ہے کہ کتنی ویلیو رکھتا ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں بھی مختلف اعمال ایسے ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 40 دن آپ نے یہ عمل کیا تو وہ مجرب عمل ہوگا، خدا دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوگا۔ 40 کی بہت اہمیت ہے، لیکن جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے منسوب کرتے ہیں تو پھر یہ 40 مولا کے شہادت کا 40واں دن بنتا ہے 20 صفر۔ کل میں اور آپ مل کر مولا کے غم کو منائیں گے، مولا کا 40واں منائیں گے، مولا کے 40 کو منائیں گے۔ 40 حسینی یعنی یہ فضیلت تمام تر ائمہ علیہم السلام میں فقط امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے، کہ مجتہدین خود کہتے ہیں
کہ کسی روایت سے نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی معصوم کا، کسی امام کا 40 منایا گیا ہو، یا کوئی زیارت ایسی ملے کہ جو کسی معصوم کے 40 کی زیارت ہو۔ یہ زیارت 40 فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں مولا کی زندگی کی ایک خاصیت، ایک خصوصیت، ان کا ایک الگ طریقے سے ملنا، ایک خاصیت کا جاننا، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ زیارت 40 بھی فقط مولا حسین سے منسوب ہے۔ یہ زیارت 40 اگر ہم اس کو 2 طرح سے لیتے ہیں، ایک زیارت 40 وہ ہے کہ جو ہم جا کے مولا کے حرم میں کرتے ہیں، یعنی اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملکوں سے نکلتے مولا کے حرم میں جاتے ہیں، کبھی پیدل چلتے ہیں، کبھی سفر میں ہوتے ہیں، مولا کے روزے پر جاتے ہیں۔ ایک وہ زیارت ہے کہ جو جا کے کرتے ہیں، اور اس کی تاکید بھی ہے، یعنی روایتیں ہیں کہ 40 مولا حسین کے روزے پر جا کے منایا جائے غم۔ اب اگر یہاں پر ایک جملہ، یعنی بعض اوقات اگر ہم یہ سوچیں کہ 40 میں رش اتنا ہے کہ کبھی کبھی ممکن ہوتا ہے کہ اس رش کی وجہ سے ہم مولا کی زری کو چھو نہیں سکتے، مولا کی زری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم کسی عام دن میں چلے جائیں تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، مولا کی زری کی زیارت ہو جائے۔ تو بچوں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو 40 کی فضیلت بتانا چاہوں۔ حقیقتاً یہ 40 وہ ہے کہ جس کا تعلق وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ سے ہے۔ چوتھے امام ہیں، اور ایک مرتبہ کربلا کے بعد ایک شخص مولا کے پاس آتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا میں عمر سعد کے لشکر میں شامل تو تھا، لیکن نہ میں نے آپ پر تلوار چلائی، نہ میں نے کوئی تیر برسایا، نہ میں نے پتھر برسایا، میں خاموش تھا لیکن عمر سعد کے لشکر میں شامل تھا، تو مولا کیا میں بھی گناہ گار ہوں؟ ایک مرتبہ امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مولا کہتے ہیں جب یزید کا لشکر جوک در جوک بڑھ رہا تھا نا، آ رہا تھا، تو اس آنے والے لشکر کو دیکھ کر ہماری خواتین، ہمارے بچوں کے دلوں میں ایک خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ تو نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن تو نے عمر سعد کے لشکر میں شامل رہ کر وہ جو سیاہی تھی ظلم کی، اس سیاہی میں چاہے ایک نقطے کی جتنی تیری حیثیت ہو، لیکن تو اس نقطے کی جتنی حیثیت کو شمار کر کے گناہگار بن گیا، گناہگار بن گیا۔ مومنات کبھی ہم بھی اس سیاہی اور اس نقطے کی مانند اپنا شمار کر سکتے ہیں۔ 40 کے سفر پہ جا کر ہمارا شمار فقط ایک سیاہی اور اس سیاہی کے نقطے کی مانند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یہ قدم اٹھا سکتے ہیں کہ مولا ہمارا ایک نقطہ ہی صحیح، لیکن یہ ایک نقطہ وہ ہوگا جو ہم آپ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ مولا ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور واقعی امام سے منسوب ہے 40، وقت کے امام کی معرفت سے منسوب ہے کہ جب ہمارا اٹھتا ہوا قدم مولا کے حرم کی جانب جانے لگے تو ایک مرتبہ ہر اٹھتا ہوا قدم اس انتظار میں ہو کہ ہمیں وقت کی معرفت، وقت کے زمانے کی معرفت مل جائے، امام زمانہ کی زیارت مل جائے۔ کاش کہ کوئی قدم ایسا ہو کہ وقت کے امام ہمیں اس سفر 40 پہ اپنی زیارت کروا دیں۔ اس سفر 40 پر کہتے ہیں کہ یہ وہ سفر ہے کہ جہاں پر لوگ عزاداروں کے لیے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرتے، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کیسی خدمتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو بہترین، اگر آپ اس کی زندگی دیکھیں، بہترین زندگی ہے، بہترین جاب ہے، لیکن جب 40 کا سما ہوتا ہے تو سب سے معمولی خدمت کیا ہوتی ہے؟ کھجور، یعنی کھجور کے باغات عراق میں بہت زیادہ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کھجور کو لینا، حاصل کرنا۔
اب وہ شخص کیا کرتا ہے، ایک تھال کے اندر کھجوریں رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، اے شخص تو اپنا پورا منصب چھوڑ کر، اپنی جاب کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کے ایک اعلیٰ اسٹیٹس کو چھوڑ کر ایک کھجور کا تشت ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے، کس امید کے ساتھ؟ تو وہ کہتا ہے مجھے فقط ایک ہی امید ہے کہ کاش کہ ایسا ہو کہ میرے تشت میں سے کوئی ایک کھجور وقت کا امام بھی اٹھا لے۔ یعنی اتنی معرفت اگر انسان کو ہو جائے اور اس سفر 40 کو امام سے منسوب کر دے تو واقعاً امام کے لشکر میں شامل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خود علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، میں جب سفر پہ جا رہا تھا، ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ جب بچے کھو جاتے ہیں یا اپنا کوئی کھو جاتا ہے، اکثر جب ہم اور آپ جاتے ہیں سفر میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یعنی قافلوں میں رش ہے، کوئی کہیں کھو گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، اجنبی جگہ ہے، نہیں معلوم کہاں چلا جائے، راستہ کھو جائے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کیمپ لگا ہوا تھا، اس کیمپ کے اندر لوگ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے کہ جس کا کبھی کسی کا کوئی کھو گیا تھا، کسی کا کوئی کھو گیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے کہ جو دور ایک مقام پہ کھڑی رو رہی ہے، میں نے جا کے اس سے پوچھا، اے ضعیفہ تیرا کون کھو گیا ہے؟ کہتی ہے میرا کوئی چاہنے والا کھو گیا ہے جس سے میں بہت چاہت کا اظہار کرتی ہوں، اس کی چاہت میرے دل میں ہے، وہ کھو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اگر تو کہے تو میں اس کیمپ میں تیرے چاہنے والے کی، تیرے گھر والے کی، جس کا تو انتظار کر رہی ہے، میں کوئی اعلان کروا دوں؟ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے میں اعلان کرواؤں گی، گئی کیمپ میں، کہتے کچھ ہی لمحے گزرے تھے، اس کیمپ سے اعلان ہوا کہ اے مہدی برحق، آپ کی ایک چاہنے والی ہے جو فلاں مقام پہ کھڑی ہے اور آپ کے انتظار میں ہے کہ اس سفر 40 پر آپ ایک نظر اپنی زیارت کی اس کو دکھا دیں، ایک نظر دکھا دیں۔ کہتے یہ سفر 40 اپنے وقت کی معرفت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اور بچوں اگر ایک سوال ہم یہاں کریں، مولا نہیں جا سکے، سفر پر نہیں جا سکے، کیا ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے؟ ثواب سے محروم ہو گئے۔ سب جانتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ معصوم کے پاس آ کے کسی نے کہا تھا، پاس میں بیٹھا تھا، مولا سوال کر رہے تھے، اے آنے والے شخص کیا تو میرے جد کے روزے پہ جاتا ہے؟ کہتا ہے مولا سفر بہت طویل ہے، راستہ بہت طولانی ہے، میں نہیں جا پاتا۔ مولا کہتے ہیں کیا سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جا پاتا۔ مولا کہتے ہیں ہفتوں میں، دنوں میں؟ کہتے ہیں نہیں جا پاتا، یعنی دنوں میں ہفتے، ہفتوں سے مہینے، مہینوں سے سال، مولا نہیں جا پاتا۔ تو کہتے ہیں اے آنے والے تو میرے مولا کی، میرے جد کی زیارت کیا کر، ان کے روزے پہ جایا کر۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا ممکن نہیں ہے۔ اب مولا یعنی اہل بیت دیکھیں وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلات سے ہمیں اور آپ کو نکالتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارے بہت قریب ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وقت کے امام کہتے ہیں نا کہ اگر ایک نظر رحمت وقت کے امام کی ہم پر سے ہٹ جائے تو یہ دین و دنیا یعنی زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں، اگر وقت کا امام نظر رحمت کو ہٹا لے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اگر ممکن نہیں ہے اپنے گھر کی چھت پر جاؤ اور 3 مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر میرے جد کی زیارت کرو، پروردگار تمہارے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھے گا، وہی ثواب لکھے گا۔ کیوں؟ مولا کے پاس آتا ہے کوئی شخص کہتا ہے مولا میں نے 19 حج کیے ہیں، 19 حج کیے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں چھٹے امام، مولا کہتے ہیں اگر تو 2 حج اور کر لیتا، 21 حج کر لیتا تو تیرے نامہ اعمال میں میرے جد کی زیارت کا ثواب لکھا جاتا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں اگر 21 حج کیے اور 1 زیارت حسین کی، مولا کہتے ہیں 1 برابر ہو گیا۔ اگر 21 حج کرتا تجھے زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ملتا، وہی زیارت حسین۔ اب نہیں جا سکے، مولا کہتے ہیں نہیں گئے تو اب 40 کا دن ہے اور 40 کے دن میں مولا کی زیارت کا حق ادا کرنا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے
اور آسمان پر چھا جائے. ہم اور آپ مل کر کل کے دن مل کے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں کہ جب سورج طلوع ہو جائے گا، سورج کی روشنی پوری کائنات میں پھیل جائے گی، چاشت کا وقت جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت میں اور آپ مل کر زیارت اربعین اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے. زیارت اربعین بہت فضیلت ہے. زیارت اربعین کل کے اعمال میں ایک خاص اہمیت ہے. خود چھٹے امام ہیں. جب ایک مرتبہ چاہنے والا آیا، ایک شخص آیا، مولا سے سوال کرتا ہے، مولا اپنے شیعوں کی خصوصیات بتا دیں. ہم اور آپ مولا کے شیعہ ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو ہمیں دنیا سے الگ ہٹ کر ظاہر کر سکے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. ہم اور آپ یہاں پر پڑھنے والے بچے، آپ کا مقام ایک الگ مقام ہونا چاہیے دوسرے بچوں کی مناسبت. آپ کا درجہ ایک الگ درجہ ہونا چاہیے. کیونکہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، شیعہ ہستیوں کو ماننے والے ہیں، شیعہ گھرانوں کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کی آل کو ماننے والے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں، مولا ہمارے شیعوں کی بہت سی خصوصیات ہیں. مولا سے کہتا ہے وہ آنے والا، مولا کچھ خصوصیات تو بتا دیں. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو 2 خصوصیات بتائیں. مولا نے تمام تر خصوصیات میں سے 2 کا ذکر آپ کے سامنے کر رہی ہوں. کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو سخاوت سے کام لیتا ہے، یعنی سخی ہوتا ہے، بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا. اگر کوئی اپنی ضرورت کو لے کر آتا ہے، اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کے سوال کو پورا کر دیا کرتا ہے. یہ ہمارا چاہنے والا ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ ایک ہمارے 11ویں امام نصیحت وصیت کر رہے ہیں، خصوصیات بتا رہے ہیں کہ میرا شیعہ وہ ہوگا کہ جس پہ 5 علامات ہیں. یہاں پہ چھٹے امام بھی خصوصیات بتا رہے ہیں. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ زیارت اربعین پڑھنے والا ہوگا. یہ دوسری خصوصیات ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس زیارت اربعین کا پیغام کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، تو زیارت اربعین کا پیغام یہ ہے. اس میں ہم کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا. نماز کو قائم کرنے والے ہیں نا. خود چھٹے امام روایت کرتے ہیں کہ میرا جد یعنی خود زیارت اربعین کے جملے ہیں، مولا حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے خون کو، اپنی اولاد کے خون کو اس لیے دے دیا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے باہر نکالے، لوگوں کو ضلالت یعنی جو گمراہی اور جہالت ہے، جہالت سے باہر نکالے، اور ذات سے ضلالت سے باہر نکالے. یعنی جہالت بھی نہیں ہونی چاہیے اور گمراہی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں وجوہات تھی جس کے لیے زیارت اربعین کے جملے ہیں، جس کے لیے مولا نے اپنے خون کو دیا، اپنی اولاد کے خون کو دیا. تو مومنات بچوں، آپ سب اس گرین آئی لینڈ کا حصہ ہیں، اور ایسی خوش نصیب جگہ ہے آپ کے لیے کہ وہ امام کہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا، میں اور آپ اس کی خود گواہی دیتے ہیں. مولا آپ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نمازیں ایسی ہوں کہ خود مولا کو شرمندگی اٹھانا پڑے کہ میرا چاہنے والا، میری چاہنے والی ایسی ہے کہ جس کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ظہر کی نماز جب پڑھتے ہیں جب مغربین قریب ہونے لگتی ہے، مغربین تب پڑھتے ہیں جب قضا کے قریب ہونے لگتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایک مرتبہ سے بار بار بولے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیے، مصلح انتظار کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ انتظار کر رہی ہے، آئیے. نہیں، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے. اس مقام کو آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے کہ جس امام نے نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا، ان کی چاہنے والوں کی نماز کا کیا عالم ہے، ان کے چاہنے والوں کی سخاوت کا کیا عالم ہے. جن مولا نے گمراہی سے نکالنے کے لیے، جہالت سے نکالنے کے لیے اپنے شیعوں کے خاطر اپنا بھرا گھر لٹا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس علم کی کمی رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں. ہم اور آپ مل کر وقت کے امام سے
توسل کریں گے کہ مولا آج آپ کے جد کا فرش ہے، مولا فقط ایک دن رہ گیا ہے، نہیں جا سکے کربلا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ مولا اس فرش کو ہمارے لیے حرم کا فرش قرار دے، مولا ہمارے لیے وہ اسباب پیدا کریں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں ہم اور آپ مل کر 40 کے سفر پر جائیں، اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، لیکن مولا اس چھت کو ہمارے لیے قبے کی چھت سے تعبیر کر دیں اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھ دیں کہ جس کی ہر شیعہ امید کرتا ہے، جس کی ہر مومن امید کرتا ہے۔ مولا کل آنے والا 40 کا دن ہم سب کے لیے ایسا بہترین دن ثابت ہو کہ اگر کربلا نہ جا سکے، اسی شہر میں رہ کر کوئی فرش عزا ایسی ہو، کوئی مقام ایسا ہو جہاں وقت کا امام اپنی زیارت کروا دے، جہاں وقت کے امام کی زیارت ہو جائے، ایک جھلک صحیح مولا لیکن اپنی زیارت کروا دیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کو پھیلا کر آپ کی زیارت کی امید کرتے ہیں، مولا آپ کی معرفت نصیب ہو جائے، آپ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ہاں بچوں 40 قریب ہے نا، رہائی مل گئی ہے، رہائی مل گئی۔ سکینہ جس کو رہائی کی امید تھی، ایک مرتبہ رہائی ملی، لیکن وہ سکینہ ساتھ نہیں جا سکی۔ تمام بیبیاں سواریوں پر سوار ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں تمام بیبیاں موجود ہیں نا، عاشور کی رات تھی، شام غریبہ کی رات تھی، خیمے جل رہے تھے، زینب جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو نکال کے لائی تھی۔ کیا قیامت کا منظر تھا! آج سید سجاد کو وہی امتحان دینا ہے۔ ام رباب ہے، سکینہ کی لہد ہے۔ ایک مرتبہ جب سید سجاد گئے نا، ام رباب کو دیکھا ایسے لپٹی ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ جاتی۔ ایک مرتبہ مولا نے اصرار کیا، بی بی کہتی ہیں اے سید سجاد مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ ارے میرا والی بھی کربلا میں، علی اصغر بھی کربلا میں، ارے سکینہ جس رہائی کی امید تھی وہ بھی زندان شام میں۔ اصرار ہوا مولا کا، بی بی آنے کے لیے راضی ہوئی۔ اب ایک مرتبہ جب عماریوں پہ نظر پڑی، زینب کبریٰ کہتی ہیں اے سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ان عماریوں کے پردوں کو تبدیل کروا دے۔ ارے بہن پہ رونے والی، بھائی پہ رونے والی بہن عماری پہ سوار ہوگی، یزید سے کہہ دو سیاہ عماریاں تیار کی جائے۔ ایک مرتبہ سیاہ عماریاں تیار کی گئی۔ عزادار تصور کریں گے 2 بہنیں ہیں، ایک بہن وہ تھی جو مدینے سے خراسان آئی تھی اور کس انداز میں آئی تھی، اپنے دوسرے بھائیوں سے کہتی ہوئی اے میرے بھائیوں جب عید آ کے گزر گئی، بابا تھے موسی کاظم علیہ السلام، ان کے چہرے کی زیارت کیا کرتی تھی، بابا دنیا سے چلے گئے، ارے بھائی علی رضا تھا وہ بھی خراسان چلا گیا۔ ایک مرتبہ چاہنے والی بہن ہے، بھائی لے کر آئے لیکن ابھی قوم کی سرزمین سے پہلے ایک مرتبہ سواری رک گئی، جو بھی حادثے ہوئے سب شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ آنے والا قریب آتا ہے، بی بی پریشان حال لگتی ہیں، اتنا بتا دیں کس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ ایک مرتبہ معصومہ قوم کہتی ہیں ارے میں اپنے بھائی علی رضا سے ملنے آئی ہوں، میرا بھائی رضا مدینے سے خراسان آیا ہے، ایک عرصہ ہو گیا اپنے بھائی کی زیارت نہیں کی۔
चाहने वाला था मौला का। एक मर्तबा कौम में गया, एक ऐलान करवाया, ऐ लोगो मौला रजा की चाहने वाली बहन आ रही है, ऐसा ना हो उसे पता चले कि मौला रजा को शहीद कर दिया, इस गम को बर्दाश्त ना कर सके। ऐ लोगो सियाह परचम उतार लो। सियाह परचम उतारे गए हैं, मासूम कौम अरे कौम में वारिद हुई हैं, एक हुजरा मिला, इबादत में महव है, अभी इबादत कर रही हैं। इतने में एक बीबी के रोने की सदा बुलंद हुई, हाय मेरा मौला रजा। अब जब उस बीबी का गिरिया बुलंद हुआ ना, एक मर्तबा मासूमा कौम ने उस बीबी को बुलाया, एक सवाल किया, ए बीबी इतना बता दे किस रजा को याद करके रोती है। आने वाली कहती है, ए बीबी मालूम नहीं है, शियों का एक मौला रजा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक मर्तबा जैसे ही सुना ना, चाहने वाली बहन थी जमीन पे गिर गई, ए भैया रजा, बहन का इंतजार नहीं कर सके। बीबी दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन मैं कहूँ सलाम है उस चाहने वाली बहन पर कि जिसने 70 कदम के फासले से भाई का कटता हुआ सर देखा। एक मर्तबा वही ज़ैनब, भाई दुआ करता है, परवरदिगारा इस ज़मीन को इतना नीचा कर दे अपनी बहन, मेरी बहन देख ना सके। और वही वो बहन खुदा से दुआ करती है, परवरदिगारा इस ज़मीन को इतना बुलंद कर दे, आज ज़ैनब के सब्र की इंतहा। वही चाहने वाली बहन बाजारे कूफा और शाम से होती हुई एक मर्तबा रिहाई मिली। अब इस मुकाम पर हैं कि जहां दो रास्ते हैं। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, ऐ बेटा सज्जाद, हम ये चाहते हैं कि हमारी सवारियां करबला से गुजारी जाएं, अपने प्यारों की कब्रों पर जाएं, उनसे मुलाकात करें। सवारियां आई करबला में और पहला ज़ायर जाबिर बिन अब्दुल्ला एक मर्तबा 40 के दिन पहुंचे, मौला की कब्र को तलाश करते जा रहे हैं। नाबीना है ना, नाबीना है, नहीं देख सकते, कब्रों पे कोई नाम नहीं है। एक मर्तबा आवाज दी, ए हुसैन, जब जिंदगी में करीब आया करता था उठ के गले लगाते थे, आज तुम्हारा चाहने वाला आया है हुसैन, ऐस जाबिर को अपने गले नहीं लगाओगे। एक मर्तबा ज़ारो कतार रो रहे हैं, महसूस किया कि जैसे कोई काफिला आ रहा है। गुलाम ने बताया, ऐ जाबिर, दूर से कोई काफिला आता दिखाई देता है। जाबिर कहते हैं अपने गुलाम से, ऐ गुलाम, अगर ये मेरे मौला सज्जाद का काफिला हुआ ना, मैं तुझे अपनी गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। गुलाम कहता है अपने आका से, आका मुझे कोई निशानी तो बताएं। एक मर्तबा जाबिर कहते हैं, मेरा मौला वो है जो 23 बरस का नौजवान है, जो तवील कामत कद रखता है, चेहरा खूबसूरत है। एक मर्तबा जब सैयद सज्जाद पे नजर पड़ी, गुलाम कहता है, आका ये आपके मौला का काफिला नहीं है, अरे ये तो कोई ज़ईफ़ उल उम्र शख्स है जिसकी कमर झुकी हुई है, अरे वो ज़ईफ है, बालों में सफेदी है। एक मर्तबा करीब आया काफिला, अब सैयद सज्जाद हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद बाबा के दुनिया से जाने के बाद अब तक कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जहां सैयद सज्जाद को किसी ने गले लगा के बाबा का पुरसा दिया। जैसे ही जाबिर को देखो, अब सैयद सज्जाद आगे बढ़े, ऐ जाबिर, ये तेरा मौला सैयद सज्जाद है, जाबिर मुझे मेरे बाबा का पुरसा दो। जाबिर, मेरा बाबा इसी सरजमी पे मारा गया। ऐ जाबिर, अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। ऐ जाबिर, हमारी माँ बहनों को बरहना सा, अरे कूफा और शाम के बाजार
یہ ننھی بہن سکینہ کہ جو زندان شام میں رہ گئے، یہاں جابر پرسہ دے رہے ہیں، سید سجاد بابا کا پرسہ لے رہے ہیں کہ سواریاں آگے بڑھی۔ اب سید سجاد کہتے ہیں اے جابر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں سے دور ہٹ جاؤ، ارے اب میری ماں پھوپھیاں آ رہی ہیں کہ جو بین کر کے روئیں گی۔ ایک مرتبہ سواریاں آگے بڑھی، جابر راستے سے الگ ہوئے، ارے اب جو سواریاں آئیں، زینب نے جیسے ہی بھائی کی لحد کو دیکھا خود کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے اے بھیا حسین، جب زینب آیا کرتی تھی آگے بڑھ کے گلے بھی لگاتے تھے، ارے اس کا استقبال کرتے تھے۔ اے بھیا حسین، زینب لٹ کے آئی ہے، دربار شام سے ہو کر آئی ہے، زندان شام سے ہو کر آئی ہے۔ اے حسین اٹھو اور اپنی بہن کا استقبال کرو، اپنی بہن کو گلے لگا۔ بیبیاں آگے بڑھی، بس آخری جملے، بیبیاں آگے بڑھی اپنے پیاروں کی قبروں پہ گئی۔ ایک مرتبہ جب ہر لحد پہ چلی گئی، میری بیوی کہتی سید سجاد اتنا تو بتا دو کہ بھیا عباس کی لحد کہاں؟ ایک مرتبہ بیبیاں جانے لگی، میری بیوی نے تمام بیبیوں کو روکا، بس آخری جملہ، اور ایک مرتبہ کہتی ہیں اے بیبیاں جب میرے بھائی کی لحد پہ جانا نا سب کچھ بتا دینا کہ زندہ سے ہو کر آئے، بازار سے ہو کر آئے، دربار سے ہو کر آئے، لیکن بیبیوں اتنا نہیں بتانا کہ وہ سکینہ کہ جو چچا سے محبت کرتی تھی، ہائے اس سکینہ کو زندان شام میں تنہا اندھیرے میں چھوڑ کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کا۔ پروردگار دنیا میں بسنے والے تمام تر مومنین اور مومنات کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لوگ زیارت کی نیت سے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، مولا کے حرم کی جانب رواں دواں ہیں، ان سب کی تمام مشکلوں کو آسان بنا۔ پروردگار ان سب کی زیارت کو قبول فرما۔ پروردگار جو لوگ جانے سے محروم ہیں وہ اسباب بنا دے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے مولا کا روزہ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ لوگ مولا کا روزہ دیکھیں بلکہ اپنے مولا کی زیارت کر سکیں، اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکیں۔ اور پروردگار ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، بہترین علم میں اضافہ فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سب سے بڑی دعا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم